خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، خدمت انسانیت کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی تاریخ بہت وسیع اور درخشندہ ہے۔ اسی غرض سے قادیان میں سن 1917 عیسوی میں خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں ایک ہسپتال قائم کیا گیا جس کا نام نور ہسپتال رکھا گیا۔ یہ جماعت احمدیہ کا پہلا الوپیتھک طریقے علاج کا ہسپتال تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ جماعت کی وسعت کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے حوالے سے نمایاں کوششیں کی گئیں اور دنیا بھر میں مختلف ہسپتال اور ڈسپنسریز قائم کی گئیں۔ نور ہسپتال قادیان دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت انسانیت کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب قادیان اور اس کے آس پاس میں علاج و معالجہ کی کوئی سہولیات دستیاب نہ تھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علاقہ واسیوں کے لیے اپنے گھر کو شفا خانہ بنا رکھا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں آتے اور آپ علیہ السلام سے دوائیاں حاصل کرتے تھے، اور اس غرض کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک خاص طبی صندوقچہ بنا رکھا تھا جس میں ہر قسم کی بیماریوں کی دوائیاں ہمہ وقت موجود ہوتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دن رات تبلیغ اسلام کے لیے کتب کی تصنیف میں مصروف رہتے۔ آپ کو پوری طرح آرام کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود جب کوئی بیمار علاج کے لیے آتا، آپ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سب کچھ چھوڑ کر اس کے علاج میں مصروف ہو جاتے۔ سن 1893 یہ وہ وقت تھا جب لوگ کثرت سے قادیان آنے لگے تھے، اور آپ علیہ السلام کی مصروفیات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص سے آپ علیہ السلام کو ایک سلطان نصیر عطا ہوا۔ حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ قادیان تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے ارشاد پر یہیں کے ہو رہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر طبیب تھے۔ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے قادیان میں ایک مکتب کھولا۔ لوگ دور دراز سے آپ کی شہرت کی وجہ سے علاج معالجہ کے لیے قادیان آنے لگے۔ چنانچہ یہ مکتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت دور میں برابر لوگوں کی خدمت کرتا رہا، اور سن 1914 تک اس کی خدمات جاری رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدمت کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مولوی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، ان کے ذریعے کئی غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبی خدمات جاری رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنی دوائیوں کا صندوقچہ تھا جس سے آپ مریضوں کا علاج فرماتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان روحانی قیادت میں نور ہسپتال کی بنیاد مؤرخہ 21 جون سن 1917 کو رکھی گئی، اور ستمبر سن 1917 عیسوی کو یہ عمارت پائے تکمیل تک پہنچی۔
مقامی اطباء نے علاج معالجہ کا سلسلہ شروع کیا، مگر اس وقت کے حالات کے مطابق کسی ایلوپیتھک سند یافتہ ڈاکٹر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہونے کے علاوہ ایک دعا گو اور کامیاب ڈاکٹر تھے۔ سن 1919 عیسوی میں ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پٹیالے کے سب سے بڑے ہسپتال میں بطور سب اسسٹنٹ سرجن کی ملازمت چھوڑ کر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر قادیان کے نور ہسپتال میں خدمات کے لیے حاضر ہوئے۔ سن 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے نامساعد حالات میں بھی نور ہسپتال میں زخمیوں اور بیماروں کا علاج جاری رہا۔ بعد ازاں نور ہسپتال کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا پڑا اور احمدیہ شفا خانہ کے نام سے قادیان میں جماعت کی طبی خدمات جاری رہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کے دور سعید میں ایک بار پھر قادیان میں نور ہسپتال کا اجرا عمل میں آیا اور قادیان کے وسط میں ایک وسیع و عریض عمارت کا پلان شروع کیا گیا، جو کہ سن 2005 عیسوی کو پائے تکمیل کو پہنچی۔ مورخہ 13 جنوری سن 2006 عیسوی کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے بابرکت دورہ ہند کے دوران بنفس نفیس نور ہسپتال کی ساری عمارت کا اور ہسپتال میں موجود طبی سہولیات کا معائنہ فرمایا اور ہسپتال میں نصب یادگاری تختی کی نقاب کشائی فرماتے ہوئے نور ہسپتال کی جدید عمارت کا دعاؤں کے ساتھ افتتاح فرمایا۔ نور ہسپتال قادیان کی اس موجودہ عمارت میں 2 بڑے آپریشن تھیٹرز جدید طبی آلات کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانے کی جدید علاج و معالجہ کی تکنیک کے ذریعے بیماروں کا چیک اپ کے لیے ڈیجیٹل ایکس رے مشین، ڈیجیٹل لیبارٹری، ECG، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سہولیات بھی دستیاب ہیں، جن کے ذریعے بیماری کی فوری تشخیص ہوتی ہے۔ نور ہسپتال قادیان میں ENT، آپتھیلمک، ڈینٹل، فزیوتھراپی، کارڈیالوجی کے ماہر ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، جو مریضوں کو ہر قسم کی راحت پہنچانے میں مصروف العمل ہیں۔ سن 2017 عیسوی میں نور ہسپتال کے قیام پر 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں 7 سالہ تقریبات منائی گئیں اور اس بابرکت موقع پر نور ہسپتال میں باقاعدہ سے ڈائلسس کی سہولت کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ نور ہسپتال قادیان میں شعبہ ہومیوپیتھی کے ذریعہ بھی مفت علاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ماہر ڈاکٹر صاحبان خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نور ہسپتال قادیان میں اب تک قادیان اور اس کے گرد و نواح کے لکھوں کھا مریض ہر سال فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں بہت خطرے میں چوٹ لگی 6-7 سال ہو گئے، بہت خجل ہوਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵੇ ਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ है, बहुत ਵਧੀਆ। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं बसरामा पिंड का जहाँ पे नज़दीक है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आज से सर 5 महीने पहले मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मेरा शरीर जो था बिल्कुल डेड हो गया था। कोई भी नहीं था कहता डॉक्टर कि ये बेटा चल पाएगा, यानी खुदा ने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी है। अब सभी मेरी जो वेन्स है ना, ये ब्रेन से लेके नीचे तक मेन ये ब्लॉक हो गई थी सारी, तो इसलिए मैं कुछ ना मेरे से चला जाता था, ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था। इन्होंने इतनी मेहनत की, 15 दिन के बाद मेरे को बोला कि रवि आज तू अपनी टांगों पे खड़ा हो जा।
मैं डरदा खड़ा ना हुआ, मैं बोला नहीं मैं गिर जाऊंगा, नहीं तू आज खड़ा हो जा। 15 रोज़ के बाद फिर मैं खड़ा हो गया। अब मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस नूर हॉस्पिटल का, जिन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला ने नूर हस्पताल कादियान को अपनी गैर मामूली बरक़ात से नवाजा और यहाँ पर खिदमत बजा लाने वाले डॉक्टरों और अतिब्बा के हाथ में बेमिसाल शिफा रख दी है। यहाँ दूर दराज से लोग इस यकीन से इलाज के वास्ते आते हैं कि यहाँ मौजज़ाना शिफा मिलती है। मुर्रखा 19 अक्टूबर 2017 ईस्वी को नूर अस्पताल कादियान की खिदमात पर 100 साल पूरे होने पर कादियान दारुल अमान में 7 साला तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा आला सतह के सरकारी व सियासी हुक्काम ने शिरकत की और उन्होंने नूर हस्पताल की खिदमात का एतराफ़ करते हुए अपने नेक तासुरात का इजहार फरमाया। समझता हूँ कि हमारे लिए खुशी का मकाम है, फ़ख्र की बात है कि ये हस्पताल हज़ारों साल तक चले, लोगों की सेवा करे, खिदमत करे, इसी तरह मिलजुल कर के हम एक नए हिंदुस्तान की तामीर करें। और जिस तरह ਨੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। तो मैं ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਤੌਰ ਐਸਐਮਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नूर हस्पताल कादियान तिब्बी सहूलियात के एतबार से रोज़ अफ़ज़ों तरक्कियात का मुशाहिदा कर रहा है और इलाके के लोगों की दुख तकलीफ़ को दूर करने में मसरूफ़ुल अमल है। नूर हस्पताल कादियान का इस ज़िले में बल्कि पूरे पंजाब में अपना एक मुनफरद मकाम है। जिस तेज़ रफ्तारी से ये हस्पताल तरक्की कर रहा है, वहाँ मुस्तकबिल की ज़रूरतों के पेश नज़र मुख्तलिफ़ शोबों के माहिर डॉक्टर साहिबान की यहाँ ज़रूरत है। हुज़ूर अक़दस अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ हमें बार बार हिदायत देते हैं कि हमें वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ाता नौ में से ऐसे बच्चे चुनें ताकि वो अपनी पढ़ाई मेडिकल लाइन में करें और फिर MBBS और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके नूर हॉस्पिटल में ज़िंदगी वक्फ़ करके खिदमत के लिए हाज़िर हों, क्योंकि मुस्तक़बिल में भी हमें डॉक्टर्स और सर्जन्स की बहुत ज़रूरत है। हुज़ूर के इस इरशाद को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश भी की जाती है, बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ात नौ इस MBBS की एंट्रेंस दें और फिर मेरिट के बिना पर दाखिला लें, ताकि बनीनो इंसान की खिदमत डॉक्टर बनकर वो कर सकें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ ये हमारे वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ात नौ बच्चे और बच्चियाँ हुज़ूर अक़दस की तरबियत की वजह से उनके अंदर वक्फ़ की रूह है और वो MBBS के लाइन में जा भी रहे हैं और मुकम्मल करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन करने के बाद उनके अंदर एक वक्फ़ की रूह है और वक्फ़ की रूह के तहत वो खिदमत के लिए आते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नूर हस्पताल कादियान की खिदमत इंसानियत की काविशों में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। मरीज़ों से इजहार हमदर्दी और उनके मुफ्त इलाज व मुआलजा का आगाज़ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आपकी अदवियात के संदूक से हुआ, जो बाद में हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल
رضی اللہ تعالی عنہ کے مطب کی شکل اختیار کر گیا۔ خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں وہ نور ہسپتال بنا۔ جماعت احمدیہ کے خلفائے عظام کی عظیم الشان قیادت میں جماعت احمدیہ کی طبی خدمات غیر معمولی وسعت اختیار کر گئی اور پوری دنیا میں پسماندہ لوگوں کو مفت علاج و معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کی طرف سے 20 ہسپتال اور سینکڑوں ڈسپنسریز قائم کی گئیں جو بلا تمیز مذہب و ملت اور رنگ و نسل مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف العمل ہیں۔